محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ہم نے اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس ویڈیو کے اندر ہم نے بریلوی مسلک کے مفتی، بریلوی مسلک کے مناظر جناب مفتی حنیف قریشی کی ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ جس ویڈیو کے اندر جناب مفتی حنیف قریشی نے دعوت اسلامی کے متعلق بات کی تھی اور دعوت اسلامی کی حقیقت کو عوام کے سامنے پیش کیا تھا اور دعوت اسلامی کا کالا سچ عوام کے سامنے واضح کیا تھا۔ اب ایک اور ویڈیو جناب مفتی حنیف قریشی نے اس تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے کہ جس تھمبنیل پر لکھا ہے دنیا بھر کے مفتیان دعوت اسلامی کو چیلنج، اور اس ویڈیو کے اندر جناب مفتی حنیف قریشی نے دعوت اسلامی کے متعلق کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا انکشافات دعوت اسلامی کے متعلق کیے ہیں، وہ آپ خود بریلوی مسلک کے مفتی جناب مفتی حنیف قریشی کی زبانی سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کی حقیقت کیا ہے اور دعوت اسلامی کا سچ کیا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار و اصحاب الاخیار، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، چند ایام قبل میں نے ایک ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے ایک مقدمہ رکھا تھا کہ دعوت اسلامی برطانیہ کے ذمہ دار شدید انداز سے مالی بے قاعدگیوں میں ملوث پائے گئے، اور وہ جو زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور دیگر مدات نے برطانیہ کے غیور مسلمانوں نے اور عوام نے جو ان کو ڈونیشنز، جو ان کو چندہ دیا، اس میں انہوں نے شدید مالی بدعنوانیاں کی، اور انہوں نے یہاں تک غیر اسلامی، غیر شرعی اقدامات اٹھائے کہ وہاں کی کئی مسجدیں اور مراکز وہ مورگج پہ حاصل کیے، اور مورگج بھی انہوں نے سی لینڈر کمپنیوں سے کروائے۔ یعنی سی لینڈر کمپنیاں وہ ہیں کہ جو عام بینکوں کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ سود چارج کرتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری بلڈنگیں صرف ان میں سے آلموسٹ جو ہے نا 2022-23 کے اندر انہوں نے مورگج کروائی ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ انہوں نے گورنمنٹ کو پیش کیے اس کے مطابق باقاعدہ طور پر ان کے پاس، ان کے بینکوں میں کیش رقمیں ان کی 4 ملین سے زیادہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو میں نے ان پر یہ سوال کیا تھا کہ جب ان کے پاس پوری رقمیں جتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے اس سے زیادہ رقمیں بینک میں موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ کس دلیل کے ساتھ یہ بھاری مقدار میں وہاں کی جو مالی کمپنیاں ہیں ان سے، یہ مالیاتی اداروں سے، یہ بینکوں سے یہ سود پر قرضہ لے سکتے ہیں؟ یہ کس دلیل سے اس سود کے قرضے کو، جو سود کی قسطیں دیں گے تو پھر یہ لوگوں کے چندے سے، اس چندے سے جو یہ مسجدوں سے اکٹھا کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، فطرانے کی مد میں یہ لوگوں سے لے کر اس کو یہ سود پہ لوگوں کو دیتے ہیں، یہ بینکوں کو اور دیگر جو ہے نا مالیاتی اداروں کو، اور یہ لاکھوں پاؤنڈ جو ہے نا وہ سالانہ بنتا ہے۔ تو یہ کس دلیل سے یہ ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ عام ترین بات تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کے جو مفتی لوگ ہیں وہ آتے اور اس کا شرعی جواز پیش کرتے۔ چنانچہ عمران اتاری صاحب جو کہ اس ساری کرپشن اور یہ سارے معاملات، اس ساری چیزوں کے پیچھے ہیڈ ہیں، تو ان کی طرف سے پورے طوفانی دورہ کیا گیا پنجاب کا اور ملک کے مختلف علاقوں کا، علماء سے، مفتیوں سے منتیں ترلے کر کے انہوں نے کچھ مفتیوں کو ہائر کیا اور ویڈیوز بنوائیں، اور انہوں نے عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ جناب فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی برطانیہ کے اندر جو ہے وہ مورگج آپ کر سکتے ہیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی مسجدیں اور مدرسے، اور وہ بھی شدید مجبوری کوئی نہیں، وہاں آلریڈی ایک گلی سے دوسری گلی میں جہاں یہ مسجدیں لے رہے ہیں اس کی 2 گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی میں یا اسی گلی میں آگے سنیوں کی مسجدیں موجود ہیں، اور وہاں آلریڈی سالانہ لاکھوں پاؤنڈ بلکہ ملینز آف پاؤنڈز ان کو چندہ مل رہا ہے۔ تو پھر ایسی کون سی ہنگامی صورتحال ہے، یہ کون سے ایسے مکلف ہیں اس بات کے کہ یہ سود پر رقم لے کر اسی سال یعنی 2022-23 کے اندر ہی یہ بلڈنگ کھڑی کریں، اور لوگوں کی لاکھوں پاؤنڈ جو رقمیں جو انہوں نے صدقات، فطرانہ دیا ہوا ہے، تو اس کو یہ سود کی ادائیگی کی مد میں یہ خرچہ کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کا جواز پیش کرتے ان کے مفتی، یہ بتاتے کہ جناب آلریڈی اکاؤنٹ میں رقم موجود بھی ہو اور وہاں پر کوئی حاجت شدیدہ بھی نہ ہو، پھر ایسی صورت میں
مسجدیں اور مدرسے مورگیج پہ حاصل کیے جائیں اور وہ بھی سی لینڈر کمپنیوں سے, یعنی جو عام سود کے بینکوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جو ہے نا وہ سود چارج کرتی ہیں, اور ایسا بتایا جائے کہ یہ عوامی چندے کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ اس کا جواب دیا جاتا. ان کے مفتیوں نے جناب اس کا جواب یہ پیش کیا کہ جناب وہاں پر برطانیہ کے اندر فلاں بزرگوں کا فتویٰ ہے, یہ فلاں صاحب کا فتویٰ ہے کہ وہاں پر مکان کو جو مورگیج پر حاصل کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو اس پر پہلے دلائل دیے گئے وہ دلائل وہ ہیں کہ جو دارالحرب کے ہیں کہ جی دارالحرب میں جو ہے نا وہ سود ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی ایک مسلمان اور حربی کے درمیان جب معاملہ لین دین کا ہو اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ تو وہ سود ہوتا ہی نہیں. یعنی ان کے مفتیوں نے یہ چیز عوام کے سامنے ہائی لائٹ کی کہ جناب وہ گویا وہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ سود تھا ہی نہیں. میں پوری ذمہ داری سے چیلنج کے ساتھ دعوت اسلامی کے مفتیوں سے, اور وہ جو نام نہاد ویسے تو ہر گلی محلے کے یوٹیوبر عمران اتاری نے بھرتی کیے ہوئے ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں, میں جو ذمہ دار مفتی ہیں میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگر ہیں ماں کے بچے تو وہ یہ فتویٰ دیں دعوت اسلامی کا دارالافتاء, اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے قریبی جو دعوت اسلامی کے دارالافتاء ہیں ان سے یہ فتویٰ لیں کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے, اور وہ جو دارالحرب کی تعریف ہے کیا برطانیہ کی سرزمین پر وہ دارالحرب کی تعریف سچی آتی ہے. اگر وہ برطانیہ کی سرزمین وہ دارالحرب نہیں ہے تو پھر وہ مفتی اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اللہ سے معافی مانگیں. وہ کتنی انہوں نے خیانتیں کی ہیں کہ وہ ویڈیوز بناتے ہوئے وہ ساری روایتیں وہ لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر حربی کافر کی بات ہے اور دارالحرب کے اندر کمی بیشی کر کے سود لینے کی بات ہے. حالانکہ یہ مسئلہ بھی جو دارالحرب والا ہے وہ بھی سود لینے کا ہے, یعنی اگر آپ کافر سے سود زیادہ رقم لے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ دارالحرب ہو تو. یہ بھی صرف ایک فقہ کے قول کے مطابق, باقی تقریباً اس پر جمہور علماء کی رائے اس کے دوسری طرف ہے کہ سود مطلقاً منع ہے, وہ کہیں سے بھی نہیں لیا جا سکتا. لیکن احناف کے بعض فتاوی اس پر موجود ہیں کہ اگر آپ دارالحرب میں کسی حربی کافر سے سود کی رقم یعنی اضافے سے لیتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. یہاں تو مسئلہ لینے کا ہے ہی نہیں, یہاں تو 3 گنا زیادہ سود دینے کا ہے, اور وہ بھی اپنے ذاتی جیب سے دینے کا نہیں, لوگوں کے لاکھوں پاؤنڈ جو زکوٰۃ صدقات فطرانے کی مد میں جمع کیے ہوئے ہیں اس رقم میں سے جو ہے نا وہ دینے کے ہیں. تو اس کا جواز پیش کریں دارالافتاء کے مفتی, گونگے نہ بنیں اور عوام کے سامنے کیوں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اتنے دن دیکھتا رہا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل مفتی ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس مسئلے پر یہ دعوت اسلامی کے مفتی نہیں بولیں گے. دارالافتاء علیہ سنت جو دعوت اسلامی کا ہے وہ اس پر فتویٰ نہیں دے گا. اگر ہے تو میں انتظار کروں گا کہ دعوت اسلامی کے جو مفتی ہیں, یہ جو مفتی احسان اینڈ کمپنی ہیں یا UK کے جو مفتی ہیں, وہ کھلا کر دیں فتویٰ کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے. اگر برطانیہ دارالحرب ہے تو پھر اس کو جو فقہا نے دارالحرب کی تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق ثابت کریں کہ برطانیہ دارالحرب ہے. اور اگر برطانیہ دارالحرب نہیں تو کس قدر علمی بددیانتی کی ہے ان مفتیوں اور مولویوں نے کہ جو دارالحرب کی روایتیں جو ہے نا وہ برطانیہ کے حوالے سے فٹ کرتے رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ برطانیہ میں اتنی حاجت شدیدہ بھی نہیں ہے کہ جس حوالے سے اگر کسی بزرگ نے مورگیج کے حوالے سے کہیں آج سے 25 سال پہلے کے جو حالات تھے عام مسلمانوں کے, اس حوالے سے اگر گھر کے حوالے سے کسی نے فتویٰ دیا بھی تھا تو وہ ایک انڈیویجلی ذاتی حوالے سے تھا, مشکل ترین حالات کے حوالے سے تھا. نہ یہ کہ جب آپ کے اکاؤنٹوں میں 4-4 ملین پاؤنڈ موجود بھی ہوں اور پھر آپ جناب بینکوں سے اور سی لینڈر کمپنیوں سے آپ وہاں پر سود پہ رقمیں اٹھائیں. یہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تسلیم کریں یہ لوگ کہ یہ ان کی بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بددیانتی ہے, یہ ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. اور وہ مفتی وہ خدا کا خوف کریں, وہ کھلا کر آئیں اور پھر وہ بتائیں کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے. اگر برطانیہ دارالحرب نہیں تو پھر وہ جو روایتیں تم نے پیش کی ہیں جو فقہی والے, ان کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وگرنہ صرف میں سود کھانے کے لیے جو لوگ برطانیہ کے دارالحرب ہونے کا قول کرتے ہیں, میں ان کے جواب کے لیے صرف
आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा रज़विया शरीफ का ये एक सफ़ा पढ़ता हूँ। मैं दावत इस्लामी के मुफ्तियों को चैलेंज करता हूँ कि वो इस पर फतवा दें कि बरतानिया दारुल हरब है, यूरोप दारुल हरब है, अमेरिका दारुल हरब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये इन लोगों की इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं है कि कोई दावत इस्लामी का मुफ्ती ऑफिशियली इनके दारुल इफ्ता से ये फतवा है कि बरतानिया जो है ना वो दारुल हरब है। उसकी वजह यह कि अगर एक तरफ ये सिर्फ सूद को जायज करने के लिए उसको दारुल हरब करार देंगे तो फिर इनको दीगर जो दारुल हरब के अहकाम हैं उनके हवाले से भी फतवा देना पड़ेगा कि सिर्फ यही नहीं है कि दारुल हरब में आप काफरों से सिर्फ सूद ले सकते हैं, वहां और बहुत सारी चीजों की फिर छूट हो जाएगी, फिर आपके लिए वहां से हिजरत करना फिर जरूरी हो जाएगी। आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में हिंदुस्तान के हवाले से यही एक बात खड़ी हुई कि चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत है और यहाँ जनाब गैर मुस्लिमों की हुकूमत है, लिहाजा जो हिंदुस्तान है तो ये जो है ना दारुल हरब है, लिहाजा यहाँ पर सूद का लेन देन करना जायज है। आला हजरत फाजल बरेलवी ने इसके रद में एलामुल आलाम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम ये पूरा रिसाला लिखा जो कि फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में, और मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो जरूर इस रिसाले को पढ़ें ताकि उनको अंदाजा हो कि ये जो मौलवी इस वक्त इनके दिफा में आकर खड़े हुए हैं वो रिवायतें पढ़ रहे हैं दारुल हरब की और वो फिट कर रहे हैं बरतानिया के इन खास हालात पर मस्जिदों और मदरसों की मॉर्गेज के ऊपर, यानी दावा और दलील और है। आला हजरत फाजल बरेलवी के दौर में ये बहस छिड़ी थी तो आला हजरत ने इस जवाब में कि भाई हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, ये दारुल हरब नहीं है, उन्होंने जो लिखा तो उसका ये पैरा मैं पढ़ता हूँ। आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, हरगिज दारुल हरब नहीं, कि दारुल इस्लाम के दारुल हरब हो जाने में जो 3 बातें हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक दरकार है, उनमें से एक ये है कि वहाँ अहकाम शिर्क एलानियाँ जारी हों और शरीयत इस्लाम के अहकाम और शायर मुतलकन जारी ना होने पाएँ, और साहिबैन के नज़दीक इसी कदर काफ़ी है, मगर ये बात बेहम्दिल्लाह यहाँ कतअन मौजूद नहीं। अहले इस्लाम जुम्मा, ईदैन, अजान, कामत, नमाज बा जमात गैरा शायर शरीयत बगैर मज़ाहमत अलल ऐलान अदा करते हैं। फ़राइज़, निकाह, रज़ा, तलाक, इद्दत, रिजत, महर, खुला, नफ़क़ात, खजानत, नसब, हिबा, वक्फ, वसीयत, शुफ़ा वगैरह बहुत मामलात मुस्लिमीन हमारी शरीयत गर्रा बैज़ा की बिना पर फैसल होते हैं। यानी आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान कर दिया कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको दीनी अहकाम पर अमल पैरा होने की खुली इजाज़त हो तो वो जगह दारुल हरब नहीं हो सकती है। तो अब बरतानिया के मुसलमान हमें बताएं कि बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के मुकाबले में बरतानिया के अंदर तो मजहबी आज़ादी ज़्यादा है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और ज़्यादा मजहबी आज़ादी है। तो फिर जब इतनी मजहबी आज़ादी है कि वहाँ आप मस्जिदें और मदरसे बनाने के लिए मॉर्गेज पर वहां की बैंकों से और मालियाती इदारों से सूद पे रकमें उठा रहे हैं, अरे भाई ये लतीफा नहीं हो गया? ये कैसा दारुल हरब है कि जहां पर सूद पर रकमें मस्जिदें बनाने के लिए और मदरसे बनाने के लिए ली जा रही हैं और पूरे बरतानिया के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो मसाजिद मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जनाब खुले आम मस्जिदें, अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, जमात हो रही है, तमाम चीजें, वहां कोई किसी को रुकावट नहीं है। तो फिर जब बरतानिया दारुल हरब नहीं है तो फिर बताया जाए कि वहां के लिए वो रिवायतें क्यों पढ़ी गई और वो चीजें, वो दलाइल क्यों दिए गए कि जो सिर्फ और सिर्फ दारुल हरब के हवाले से हैं। आला हजरत फाजल बरेलवी ने इस रिसाले के अंदर बहुत सारे दलाइल दिए हैं। आखिर में जो आला हजरत ने हिंदुस्तान के उस वक्त के लोग जो हिंदुस्तान को दारुल हरब करार देना चाह रहे थे सूदखोरी के लिए, वो जो पैरा आला हजरत ने लिखा है, मैं समझता हूँ ये तमाम मुफ्तियों, दावत इस्लामी के और तमाम उन लोगों के लिए जवाब है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल हासिल हिंदुस्तान के दारुल इस्लाम होने में शक नहीं, अजब इनसे जो तहलील रिबा के लिए जिसकी हुर्मत नसूस कातिया कुरानिया से साबित और कैसी कैसी सख्त वईदें उस पर वारिद इस मुल्क को दारुल हरब ठहराएं और बावजूद कुदरत व इस्तिताअत हिजरत का ख्याल भी दिल में न लाएं। गोया ये बिलाद इसी दिन के लिए दारुल हरब हुए थे कि मजे से सूद के लुत्फ उड़ाइए और बाराम तमाम वतन मालूफ में बसर फरमाइए। अस्तगफिरुल्लाह अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज। यहां आला हजरत वाज़ेह तौर पर ये फरमा रहे हैं कि भाई तुम हिंदुस्तान को सिर्फ सूद के लिए इसको दारुल हरब कह रहे हो, तो जब अगर ये दारुल हरब है तो दारुल हरब से तो मुसलमान के लिए हिजरत करना जरूरी है, तो आप फिर यहां से हिजरत करें।
تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ میں مزے سے بینیفٹ اڑائیں، یعنی آپ کو وہ کافر حکومت بینیفٹ بھی دے، آپ کو ہر چیز دے، وہاں باقی تمام چیزیں مزے سے آپ کریں، اور سود کھانے کے حوالے سے کہیں یہ دارالحرب ہے۔ یہ کیا مذاق اور ڈرامہ نہیں ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگ؟ اور وہ مفتی کے جو کھلے عام وہ فتوے دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر یہ کرنا درست ہے۔ برطانیہ کے سینکڑوں لوگوں نے میرے سے نوجوانوں نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو مذاق بنائے ہوئے، ہم جب کہتے تھے کہ یہاں کاروبار کے لیے ہم بینکوں سے سود اٹھائیں تو یہ ہمیں روایتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ جناب جو سود کا 1 درہم کھائے گا تو ماں سے 33 بار زنا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اب یہ لوگ اپنے لیے مسجدیں اور مدرسے سود پہ لے کر بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہو گیا۔ تو میں گزارش کروں گا دعوت اسلامی کے جتنے بھی مفتی ہیں ان سے کہ وہ کھل کھلا کر فتویٰ دیں کہ برطانیہ دارالحرب ہے، تاکہ جو دیگر مسلمان ہیں ان کا بھی بھلا ہو، وہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو۔ اور پھر سب سے عام بات یہ کہ اگر دارالحرب ہو بھی تو وہاں سود لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا، جبکہ یہاں آپ دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے جو فتوے پیش کیے گئے مفتیوں کی طرف سے اور جو صورتحال پیش کی گئی کہ ضرورت شرعیہ ہو، وہ انتہائی شدید ضرورت شدیدہ ہو، وہ کسی طور پر بھی برطانیہ کی دعوت اسلامی کے حالات پورے نہیں اترتے، لہذا ان لوگوں کی طرف سے یہ واضح طور پر یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ میں حضرت امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ظلہ السامی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ذاتی دلچسپی لیں، اور حضرت صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ تک کیسے رسائی حاصل کریں، ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور حضور آپ کے تو قریب ترین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کئی وہ ہیں جو آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو آپ کے علاج کروا رہے ہیں، لیکن ان کے سر آپ اگر دیکھیں تو کرپشن اور دیگر جنسی حوالے سے کس قدر سکینڈل ہیں، جبکہ وہ آپ کے قریب ترین وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو بات میں نے کی ہے یہ عمران اتاری صاحب کو بھی پتہ ہے، حبیب اتاری کو بھی پتہ ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے لوگ آپ کے گھر تک ان کو رسائیے، آپ کی فیملی تک ان لوگوں کو رسائیے جن کے اتنے بڑے بڑے کرپشن کے معاملات ہیں کہ کوئی سیالکوٹ سے نکالا گیا تو کسی اور شہر میں چلا گیا، اور اب وہ ڈائریکٹ آپ کے قربت میں وہ لوگ موجود ہیں۔ تو حضور آپ ایک پورا سسٹم یہ آپ کے گرد کھڑا ہے جو کہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے دعوت اسلامی کو، مہربانی فرمائیں اور اس کا تدارک کریں۔ مجھے آج حضرت صاحب کے ایک کلپ کسی نے بھیجا جس میں حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ایک بہت بڑا محل ہو تو اس میں جو ہے نا وہ لیٹرین بھی ہوتی ہے، گویا کہ ان کے نزدیک یہ جو دعوت اسلامی میں یہ جو عمران اتاری جیسے اور یہ جو دعوت اسلامی برطانیہ اور دیگر جو مدنی چینل پہ وہ نعتیں پڑھنے والے بعض حضرت صاحب کے قریبی حکیموں جیسے یہ جو لوگ ہیں، تو یہ ادھر سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ یہ دعوت اسلامی کی لیٹرینوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن حضور گزارش یہ ہے کہ بے شک آپ نے یہ کہا ہے کہ محل میں اور خوبصورت بیڈ روم بھی ہوتے ہیں، باقی تو صرف لیٹرین کی طرف بندہ نظر نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کا محل بھی بنا ہوا ہو، اگر لیٹرین گندی ہو اور اس کا گٹر بند ہوا ہوا ہو تو پھر سب سے پہلے اس کو ٹھیک کروایا جاتا ہے۔ اس کروڑوں روپے کے محل کی کوئی قیمت نہیں رہتی جب اس کا غسل خانہ اور اس کا گٹر جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو اس وقت دعوت اسلامی کی حالت بھی یہی ہے بقول آپ کے کہ جو دعوت اسلامی کے اندر موجود اس طرح کے جو ابلتے گڈر ہیں، مہربانی کر کے ان گڈروں کا علاج کریں، ان کو ٹھیک کریں، بصورت دیگر ان کو توڑیں، توڑ کر نئے بنائیں، تاکہ یہ جو دعوت اسلامی کا خوبصورت محل ہے اس کی یہ جو بدبو اس وقت پھیل رہی ہے اس سے جناب لوگ متعفن اور معاشرہ متعفن نہ ہو، ہمارا مسلک جو ہے نا وہ متعفن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پر سلامت